بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، عقیقہ کیا ہوتا ہے، اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور حقیقت کیا ہے، یہ سب کچھ آج ہم سادہ، واضح اور مکمل انداز میں سمجھیں گے تاکہ آپ کے تمام شک و شبہات دور ہو جائیں۔ عقیقہ کا مطلب لغوی طور پر کچھ کاٹنا ہے اور شرعی اصطلاح میں یہ نومولود کے حق میں اس کے پیدا ہونے کے 7ویں دن یا بعد میں اس کے لیے ذبح کرنا ہے اور اس کے سر کے بال مونڈنا اور نام رکھنا ہے۔ عقیقہ سنت موقدہ ہے، یعنی ایسے عمل یا ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس کی تاکید کی گئی۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس کی عبارت اردو میں درج ذیل ہے: ہر لڑکا اپنے عقیقہ کے بدلے گروی ہے، 7ویں روز اس کی طرف سے ذبح کیا جائے، اس کا سر منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ حدیث۔ اس حدیث کی سند سنن ابو داؤد اور دیگر کتب سنن میں وارد ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عقیقہ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ فقہاء اور علماء کرام نے اس مسئلے پر اتفاق اور اختلاف کے بعض پہلو بیان کیے ہیں۔ زیادہ تر علماء نے عقیقہ کو سنت موقدہ کہا ہے، یعنی ایسی سنت جس پر زور دیا گیا ہے مگر وہ فرض نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی والدین عقیقہ نہ کرائیں تو وہ گناہ کے زمرے میں داخل نہیں ہوتے مگر عمل کے ثواب اور اس کے روحانی فائدوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بعض اہل علم نے حدیث کے الفاظ مرتحن کی تشریح میں کہا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن عقیقہ نہ ہونے والی اولاد اپنے والدین کے حق میں شفاعت یا دیگر برکتوں سے محروم رہ سکتی ہے، جیسا کہ امیر اہل حدیث اور دیگر مفسرین نے تشریح کی ہے۔ اب قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی اور نذر و صدقہ کے بارے میں جو اصول بیان کیے ہیں وہ عقیقہ کی روحانی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک اہم آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ اللہ تک ان کے گوشت نہ پہنچتے ہیں اور نہ ان کا خون، بلکہ اللہ تک پہنچتی ہے تمہاری پرہیزگاری۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سورۃ الحج۔ یہ آیت ہمیں واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل قیمت ظاہری ذبح یا گوشت خون نہیں بلکہ تقوی اور نیت ہے۔ عقیقہ بھی یہی مقصد پورا کرتا ہے۔ نومولود کے لیے قربانی کے لیے ذریعہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس پاک نیت کے ساتھ یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور اس میں برکت اور حفاظت کی دعا شامل ہے۔ اسی وجہ سے مشائخ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ عقیقہ میں نیت، صدقہ کرنے کا جذبہ اور شکر گزاری مرکزی مقام رکھتی ہے، نہ کہ محض رسم و رواج۔ اب عقیقہ کے فقہی اور علمی نکات کو آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ عقیقہ عام طور پر بچے کی پیداوار کے 7ویں دن کی جاتی ہے۔ اگر 7ویں دن ممکن نہ ہو تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ لڑکے کے لیے 2 ایک جیسی بکریاں یا بھینس میں سے بھیڑ میں سے حصہ وغیرہ اور لڑکی کے لیے 1 بکری کا ذکر روایتوں میں آتا ہے۔
تاہم مختلف مکتب فکر میں اس کی تفصیلات میں اختلاف ہے اور بعض روایات میں اونٹ یا گائے کے ذریعے عقیقہ کی اجازت کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے، مگر اصل روایت وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے کے عقیقہ میں 2 ایک جیسی بکریاں اور لڑکی کے لیے 1 بکری کا ذکر فرمایا، اور یہ روایت بھی معتبر کتب میں ملتی ہے۔ عقیقہ کے روحانی فوائد اور دنیاوی حکمتیں۔ عقیقہ کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں جنہیں علماء نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ شکر الہی سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یہی شکر عبادت کا حصہ ہے، اور قرآن نے شکر کے وعدے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، سورۃ الابراہیم۔ عربی اور اردو دونوں میں ترجمہ درج ذیل ہے۔ وَإِن تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، سورۃ الابراہیم۔ برکت اور حفاظت۔ اہل حدیث اور محدثین نے کہا ہے کہ عقیقہ سے اولاد کے لیے برکت اور بعض احادیث کی روشنی میں حفاظتی اثرات سے متصور ہے، جیسے کہ نظر بد یا شیطانی شر سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ حدیث نبوی میں مرتحنہ کے الفاظ اس سمت اشارہ کرتے ہیں کہ عقیقہ نہ ہونے سے بعض روحانی حقوق رک جاتے ہیں، اگرچہ یہ دنیاوی یا جسمانی نقصان کا وعدہ نہیں، مگر روحانی کمزوری یا برکت کی کمی کا امکان بیان کیا گیا ہے۔ خاندان کے اندر اتحاد، خوشی۔ عقیقہ کے موقع پر قربانی کے گوشت کی تقسیم پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں خوشی، بھلائی پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ صدقہ تقسیم کرنے کا عملی مظاہرہ ہے جس سے معاشرے میں بندگی اور شکر کا جذبہ بھی بڑھنے لگا ہے۔ نام رکھنا اور پہچان بنانا۔ عقیقہ کے ساتھ اکثر نومولود کا نام رکھنے کا عمل وابستہ ہوتا ہے۔ نام رکھنے سے بچہ سماجی طور پر پہچانا جاتا ہے اور اس کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں جو اس کی زندگی کے آغاز میں دعا اور برکت کے دروازے کھولتی ہے۔ اب ہم کچھ اہل سنت اور صحابہ کرام کے عمل اور واقعات کی طرف آتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ عمل صحابہ میں کس طرح رائج تھا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عقیقہ کیا، اور بہت سی مکتوب روایتوں میں ان کے اعمال کا ذکر ملتا ہے۔ بعض معتبر فتوائی اور شرحوں میں بھی درج ہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے عقیقہ کا عمل ثابت ہے، اور ان میں سے اسے کرنے کا رواج پایا جاتا تھا۔ مصر کی دارالفتح اور دیگر مراجعہ نے بھی اس مسئلے پر عقیقہ کو سنت موقدہ قرار دیا ہے اور صحابہ کے عمل کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اب چند احادیث اور فقہی دلائل جو عقیقہ کے جواز اور حکمت کی تائید کرتے ہیں، ان کو سادہ اردو زبان میں دہرایا جاتا ہے۔ ہر لڑکا اپنے عقیقہ کے بدلے گروی ہے، ان کی طرف سے 7ویں دن ذبح کیا جائے اور ان کا سر منڈوایا جائے اور ان کا نام رکھا جائے۔ سنن ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کے لیے 2 ایک جیسی بکریاں ذبح کرو اور لڑکی کے لیے 1۔ روایت عائشہ۔ ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ اس عمل کی شریعت میں جڑیں مضبوط ہیں۔ علماء اکرام نے اب ان احادیث کی شرح میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر 7ویں دن عقیقہ ممکن نہ ہو تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے اہل علم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ مناسب حالات میں عقیقہ ضرور کریں۔
اگر وسائل کم ہوں تو کم مقدار یا صدقہ دے کر بھی اس سنت کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ عقیقہ کے عینی فوائد یعنی دلائل اور عملی اثرات۔ جب آپ عقیقہ کرتے ہیں تو آپ نے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر گوشت تقسیم کر کے غریبوں کی مدد کی۔ اس عمل سے اولاد کی زندگی میں برکت آنے کا عمومی عقیدہ ہے۔ عقیقہ کے روز دعا اور صدقات دینے سے اولاد کی طرف سے رزق اور رہنمائی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس سے والدین کی نیت درست رہتی ہے اور اولاد کے لیے اللہ سے استدعا کی جاتی ہے۔ سماجی سطح پر عقیقہ سے رشتہ داریوں، پڑوسیوں اور دوستوں میں قربت اور خیر سگالی بڑھتی ہے۔ یہ ایک معاشرتی اتحاد کا ذریعہ بھی ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ عقیقہ نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے اور عقیقہ دینے کے لیے ممکنہ نقصانات یا غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ دونوں پہلو اہم ہیں اور انہیں تفصیل سے دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے عقیقہ نہ کرنے کے نقصان کی بات کریں گے۔ عقیقہ نہ کرنے کے ممکنہ نقصانات۔ نمبر 1، روحانی فوائد سے محرومی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ عقیقہ سنت موقدہ ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی رضا، شکر اور دعاؤں کا مقصد ہے۔ اگر والدین عقیقہ نہ کریں تو وہ اپنے اس عمل کے ثواب اور اولاد کے لیے دعا کی اس مخصوص صورت میں محروم رہتے ہیں۔ یہ محرومی براہ راست دنیاوی سزا نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی فوائد سے عدم شرکت ہے۔ شفاعت یا مخصوص حقوق کا نقصان۔ بعض اقوال کی بنا پر بعض علماء نے حدیث مرتہن کی تشریح میں بتایا کہ اگر کسی بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے اور وہ اس عالم دنیا سے رخصت ہو جائے تو قیامت میں وہ والدین کے لیے شفاعت یا مخصوص فضائل کے حوالے سے مرہون یعنی گروی رہ سکتا ہے، یعنی وہ شفاعت میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ ایک بعض قول ہے اور اس کا دار و مدار علمی تشریح پر ہے۔ یہ ایک سنجیدہ روحانی نقصان تصور کیا جاتا ہے مگر تمام علماء اس کی تشریح پر متفق نہیں۔ نیت شکریہ کا اخراج۔ کبھی کبھار لوگ مصروفیت یا مالی مشکلات کی وجہ سے عقیقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے شکر گزاری کی ایک موقع ختم ہو جاتا ہے جو کہ اللہ کے سامنے برکت اور دل کی نرمی کے لیے اہم ہے۔ قرآن اور سنت میں شکر کے بہت سے فوائد بتائے گئے ہیں۔ عقیقہ اس شکر کا ایک عملی اظہار ہے اور اس کے نہ ہونے سے وہ عملی اظہار غائب رہتا ہے۔ معاشرتی رسم و رواج سے عدم ہم آہنگی، مگر یہ نقصان ثانوی ہے۔ بعض معاشروں میں عقیقہ نہ کرنے سے سماجی رواج میں نرمی یا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ بنیادی بات نہیں۔ اب عقیقہ دینے یا کرتے وقت ممکنہ غلطیوں اور نقصانات کی طرف آتے ہیں، یعنی جب عقیقہ کیا جائے تو کن باتوں سے بچنا چاہیے تاکہ وہ فعل اس کی اصل روح کے مطابق درست رہے۔ عقیقہ دینے کے ممکنہ نقصانات اور غلطیاں۔ ریاستی یا معاشرتی دکھاوے کا عنصر۔ اگر عقیقہ کو دکھانے یا مشہور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے یا اس میں فضول خرچی ہو اور فقیر و مسکین کو بھلا دیا جائے تو عقیقہ کی اصل نیت ضائع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قلوب کو دیکھتا ہے، اگر نیت سچی نہ ہو تو اس عمل کا اصل ثواب نہیں ملے گا۔ عقیقہ کی نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور اس کا مقصد شکر الہی، صدقہ، دعائیں ہونی چاہیے۔ قرآن میں نیت اور تقوی کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ سورۃ الحج۔ فالتو خرچ اور قرض میں پڑ جانا۔ بعض گھرانوں میں رسم و رواج کے تحت لوگ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، قیمتی کھانے پلاتے، مہمان بلاتے اور مہنگی تقریبات کرتے ہیں۔
جس سے گھر قرض میں جا سکتا ہے۔ شریعت کا حکم نہیں کہ عقیقہ میں فضول خرچی ہو، بہتر یہ ہے کہ مناسب توانائی اور وسائل کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس کے برعکس عقیقہ اصل میں صدقہ اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلا کر کیا جانا چاہیے۔ غیر شرعی یا مبالغہ آمیز طریقے اپنانا، جیسے کہ جانور کی ناجائز ذبح، حیوانی حقوق کی خلاف ورزی یا گوشت کا ضیاع، یہ سب چیزیں عقیقہ کی روح کے خلاف ہیں۔ شریعت میں ذبح کے آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ذبح میں اسلامی آداب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بلا تحقیق ایسی رسومات اپنانا جو شرعاً ثابت نہ ہو۔ بعض مقامی رسوم جو عقیقہ کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں، جیسا کہ خاص جادوائی رسوم یا غیر مستند اذکار، وہ شرع کے منافی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ معتبر علماء یا مستند فقہی کتب سے رجوع کریں۔ خلاصہ، عقیقہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا مقصد شکر الہی، دعاؤں کی ادائیگی اور اولاد کے لیے روحانی برکتیں حاصل کرنا ہے۔ نہ کرنے پر عمومی طور پر گناہ نہیں لکھا جاتا، مگر ثواب اور برکت سے محرومی واقع ہوتی ہے۔ دینے میں احتیاط کریں، نیت خالص ہو اور فضول خرچی سے بچا جائے۔ روایات اور قرآن کریم کی روشنی میں یہ عمل موقدہ اور بابرکت ہے۔ اے میرے پروردگار، تو ہی سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے، ہمیں تیرا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تو نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو نیک، صالحہ، باعمل اور دیندار بنا۔ ان کے دلوں میں اپنا خوف، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدین کی فرما برداری پیدا فرما۔ یا رب، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی صحت، ایمان اور عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر، ان کے قدم ہمیشہ صراط مستقیم پر جما دے۔ یا اللہ، اگر ہم سے عقیقہ میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرما، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے اس عمل کو قبول فرما اور اس کو ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے باعث برکت، رحمت اور حفاظت بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں کو ایمان، سکون، محبت اور رزق حلال سے بھر دے۔ ہمیں ہمیشہ تیری رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ کے تمام بچوں کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اور سب کو کے گھروں میں برکت اور رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگہ نصیب فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔